بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چکوال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ملک میں وہی صورتحال بنتی جا رہی ہے جس خدشے کا اظہار ہم اس لائیو اسٹوڈیو کے پروگرام میں بارہا کر چکے ہیں۔ یعنی یہ جو قیمتیں ہیں، یہ جو اشیاء خودروش کی قیمتیں اور بالخصوص جو بجلی کے بل ہیں، یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنا سکتے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چکوال سمیت متعدد علاقوں میں احتجاجی جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ تلاگنگ، چکوال، چوہدر شاہ، راولپنڈی اور دیگر اضلاع سے یہی خبریں آ رہی ہے کہ لوگ بجلی کے بل جلا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آئسکو کی طرف سے ان کے جتنے دفاتر ہیں اس کے لیے پولیس کی سیکیورٹی مانگ لی گئی ہے۔ اس سلسلے میں باقاعدہ ایک خط تحریر کیا گیا ہے۔ ہر ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ پولیس افیسر کے پاس سیکیورٹی کے لیے یہ باضابطہ خط تحریر کیا گیا ہے کہ ان کو سیکیورٹی خدشات ہیں، لہذا پولیس ان کے تحفظ کے لیے آفسز میں پہنچے اور ان کا تحفظ کرے۔ جہاں تک بجلی کے بلوں کا تعلق ہے تو یہ ظالمانہ ٹیکس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اس نے عوام کی زندگی کو اجیرن بنا کے رکھ دیا ہے اور ان کا حوصلہ جواب دیتا جا رہا ہے۔ تقریباً 15 قسم کے ٹیکسز وہ موجود ہیں بجلی کے بل پہ، اور اکثر ایسے ٹیکسز ہیں جن کے بارے میں اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی بھی بتا نہیں سکتا کہ یہ کون سا ٹیکس ہے۔ بہرحال اس بار جو بل آئے ہیں اس نے تو حد ہی کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک احتجاج ہو رہا ہے۔ دوسری طرف میں مختلف اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں ہیں جو حسب معمول بڑھتی جا رہی ہیں۔ چینی کی قیمت 176 روپے پر کے جی پر پہنچ چکی ہے، یہ بھی ایک ریکارڈ ہے۔ ڈالر بھی اپنے جو اس کی قیمت ہے وہ ریکارڈ قائم کر رہا ہے۔ ہر طرف مہنگائی کے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں، اور ساری صورتحال میں صرف پس رہا ہے تو وہ عام آدمی۔ آج عام آدمی کی بات پھر سے اس لائیو اسٹوڈیو کے پروگرام میں ہوگی، اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں چیئرمین پریس کلب سینئر صحافی خواجہ بابر سلیم سے۔ خواجہ صاحب، وہی ہو رہا ہے جس خدشے کا اظہار ہم نے کیا تھا۔ میر صاحب، یہ اعداد و شمار اس ملک کے مطلب ہے کہ 35% لوگ، اب اگر آپ چکوال کی آبادی اگر 17 لاکھ ہے تو 30% کا آپ اگر نکالیں تو یہ 5-6 لاکھ لوگ جو ہیں یہ غربت کی نچلی لکیر پر یہ زندگی اپنی پہلے ہی یہ پرانے اعداد و شمار ہیں۔ یہ ابھی یہ جو 15-16 مہینے پی ڈی ایم کے اور 3.5 سالہ تبدیلی سرکار کا یہ جو لگا ہے، یہ اس سے پہلے کہ میں یہ اعداد و شمار بتا رہا ہوں۔ تو اگر آپ اس پرپورشن سے اور یہ ساری جو چیزوں کی مہنگائی اور اس کا بجلی کے بلوں کی جو صورتحال بتا رہے ہیں تو بالکل وہ ابھی ایک بڑی تحقیق انہوں نے کہا مڈل کلاس ایک ہماری یہ سوسائٹی اور پاکستان کا ایک روشن خیال اور ایک مطلب مضبوط ایک کارکن ہے مڈل کلاس اس کو، تو وہ بھائی یہ ابھی یہ جو 5 سالہ لگا ہے اس میں تقریباً وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا الارمنگ ہے۔ نچلا طبقہ ٹھیک ہے، اس کی خواہشات ہی محدود ہیں نچلی طبقے کی، مگر 2 وقت کی روٹی اور یہ بجلی پانی جب آپ اس کا بند کر دیں گے تو پھر یہ تاریخ کا بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اشرافیہ اور جو اس وقت مقتدر حلقے ہیں اور جو اس وقت صاحب فیصلہ لوگ ہیں، اگر انہوں نے تاریخ کا معائنہ نہیں کیا تو یہ دیکھ لیں یہ حالات اس طرف اوپر عدم سیاسی عدم استحکام، پتہ ہی نہیں قانون اپنی مرضی سے قانون کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ الیکشن کس نے کرانا ہے؟ صدر پاکستان نے کرانا ہے، انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں۔ یہ ایک جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، یہ ہم نے اس دن بھی بڑی فلیشنگ دی تھی کہ کمپنی چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ بہرحال یہ آپ بند کریں جی، یہ سارا الیکشن ہو گیا۔ کس چیز کا الیکشن ہے جی؟ اربوں روپیہ کس چیز کا آپ نے مزید انتشار بڑھانے کے لیے لگانا ہے؟ کون ان انتخابی نتائج کو تسلیم کرے گا؟ یہ جو ابھی آپ الیکشن مئی میں کرائیں یا جون میں کرائیں، یہ سارے کام چھوڑ کے اب وقت آ گیا کہ بات وہی ہے کہ آپ پیٹ پھاڑ کر آپ نکالیں۔ جنہوں نے قومی ستانے کو جنہوں نے لوٹا ہے، جنہوں نے سارا سامنے ہے، وہ کوئی اتنی بڑی فرصت نہیں ہے، بالکل سامنے تمام کے اعداد و شمار ایسے ایک کلک پہ ہیں، ایسے بٹن دبائیں ساری ایسے سامنے آ جائے گی۔ تو بات ان کو پکڑیں، ان کو کان پکڑوائیں اور ایک بالکل ایک آرڈر آف دی ڈے جاری کریں کہ باہر جنہوں نے بیرون ملک اسمگل کی ہوئی ہے، باہر بھیجی ہوئی ہے، وہ ساری رقم واپس لائیں۔ تو بالکل یہ ایک عظیم ملک ہے اور یہ اپنا رستہ جو ہے نا، اور ابھی وہ شاید خاقان عباسی کل کہہ رہے ہیں 20 ارب ڈالر کی جب تک برآمدات آپ نہیں کریں گے یہ سارا، تو بھائی سارا ہمارے معاشیات آپ کے پاس ہیں۔ شمشاد اختر IMF کی ادھر مختلف پھر کیا سنائیں، ان کے آدمی ہیں، یہ ان کا آدمی ہے، اب عام آدمی کو ریلیف دو۔ IMF کے آپ سارا چارٹر دیکھ لیں،
اس میں وہ یہی کہہ رہا ہے کہ عام آدمی کو ریلیف دیں. صحیح. اس کا آپ سارا ہم گالیاں آئی ہیں بیف کو دے رہے ہیں, وہ کہنے ہیں ریفارم ایجنڈا مطلب عوام کی حالت بہتر کریں. وہ عوام کی حالت آپ بہتر کرنے کی بجائے اوپر آپ سارا وہ مال منتر جو ہے, جو امداد آ رہی ہے سارا آپ کو آپ کر رہے ہیں, عام آدمی تک تو پہنچ ہی نہیں رہی ہے. تو یہ جس کی وجہ سے خرابی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, عام آدمی تک وہ برات پہنچ ہی نہیں پا رہی جو اس تک پہنچنی چاہیے. برات یافتہ طبقہ ایک وہ موجود ہے, اور یہ تمام جو چیزیں ہیں, جو تمام فنڈز آتے ہیں, اس کا رخ اسی برات یافتہ طبقے کی طرف ہے. لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی راجہ افتخار موجود ہیں. راجہ صاحب, آپ بھی دیکھ رہے ہیں احتجاج ہو رہا ہے, سوشل میڈیا پر بھی ہو رہا ہے, اور مختلف اضلاع میں لوگ سڑکوں پر بھی نکلے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود کہیں پر بھی یہ سوچ نہیں پائی جاتی کہ اب تو یہ مفت بجلی بند کر کے عوام کو کچھ ریلیف دیا جائے. حکومت کی طرف سے کسی قسم کا کوئی بیانیہ سامنے نہیں آیا. یہ اس بے حسی کی وجہ کیا ہے؟ بہت شکریہ میر صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہمارے ملک کا جو المیہ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ جتنے بھی گورنمنٹس جب وہ آتی ہیں, الیکشن چلے, اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے, ہو جاتا ہے, پھر حکومت ایک وجود میں آ جاتی ہے. ان حکومتوں کا جو تسلسل ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے, اور جو ادارے ہیں وہ اپنی اپنی حدود میں کام نہیں کر رہے. یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ یہ جو اکھاڑ پچھاڑ, اور بالخصوص آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پچھلے 2 سے 2.5 سال ہیں, یہ پنجاب میں جو ایک تماشا لگا رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ ایک حکومت جناب وہ وزیر اعلیٰ بن رہا ہے, پھر دوسرا سپریم کورٹ کی حکم سے وہ جا رہا ہے, پھر تیسرا آ رہا ہے چودھری پرویز الہی صاحب. یہ جتنی بھی مطلب ہے کہ یہ ڈرامہ لگا رہا ہے اور اکھاڑ پچھاڑ ہوتی رہی ہے. انہی دنوں میں ہم یہ بار بار خدشات کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ اگر یہ ان حکومتوں کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا, تسلسل نہیں ہوگا, یہ حکومتیں جو ہیں یہ بھی اپنی ترجیحات ٹھیک نہیں کریں گی. جو آپ چیز کہہ رہے ہیں وہ اس کا مسئلہ یہی ہے کہ جو ہم بھی بار بار شور کر رہے ہیں کہ جناب یہ ایک قانون لاگو کریں ملک میں. یہ بجلی اگر آپ کے لیے 40 روپے یا 50, میرے لیے 50 روپے کی یونٹ ہے, تو یہ جو اوپر بیٹھی ہوئی اشرفیہ ہے, جو بیوروکریٹس ہیں, ان کے لیے 50 روپے کی یونٹ ہونی چاہیے. ایسا ہر کس نہیں ہونا چاہیے کہ دفتروں میں جناب آپ یہ بینکوں میں چلے جائیں, آپ ڈی ایچ کیو میں چلے جائیں, آپ یہ کمپلیکس چلے جائیں. یقین کریں کہ کل پرسوں میں 2-3 دفتروں میں چکر لگایا, میں جس دفتر میں گیا بہترین اے سی لگا ہوا ہے. آپ یقین کریں میں یہ الفن کہہ رہا ہوں کہ میں ایک دفتر میں 20 منٹ بیٹھا رہا, وہ بندہ کو نہیں تھا, بالکل ٹھنڈا کمرہ تھا, بالکل اے سی لگا ہوا تھا. پھر جب وہ افسر واپس اپنی سیٹ پہ آ گیا, میرا اس سے کوئی کام تھا, تو میں نے اسے یہ سوال کیا, میں نے کہا جناب ہم نے تو گرم ہے اے سی بند کر دی ہیں, تو یہ اگر آپ کو بل دینا پڑے, آپ کو تو پتہ ہے یہ بل ادارے کا ہے, ادارے نے دینا ہے, کہ جتنا لاکھ آ جائے یا 2 لاکھ آ جائے, تو آپ کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے, آپ دفتر میں موجود بھی نہیں, آپ کا اے سی چاہ رہا ہے. تو اس نے ناگواری کو بھی اظہار کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں میر صاحب کے حکومت کو اب بھی ہے, اب یہ تو نہیں ہو نہیں سکتا کہ یہ نگران حکومت آئی ہے, ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے جو انہوں نے مارنی ہے یا انہوں نے بل کام دینے ہیں, بل کام کر دینے ہیں. ان کے IMF کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں جو سابقہ آپ کی حکومتیں ہیں, ان معاہدوں کے تحت یہ یونٹیں بھی بڑھاتے رہے ہیں, اور آج یہ ہم اس حال تک پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں بل ادا کرنے کے لیے. لیکن اب بھی اگر یہ ہے کہ چلیں اگر کوئی مشکل وقت یہ 2 مہینے یا 4 مہینے یا 6 مہینے ہمیں بتایا جائے کہ آپ اس کو جناب برداشت کریں, اور جو آپ کے پاس برتن ہیں, جو زیورات ہیں, جو مال مویشی ہیں, وہ بیچ کر جناب بل دیں 4-6 مہینے, اس کے بعد یہ صورتحال اگر ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر بھی میں کہتا ہوں یہ سودا مہنگا نہیں ہے. لیکن حکومت کو میں پھر یہی کہوں گا کہ اپنی جو ترجیحات ہیں وہ ٹھیک کریں. ٹھیک ہے جی, ابھی ترجیحات درست کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین پروگرام جاری ہے, لیکن وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. کامران سلیم جیولرز, مین صرافہ بازار, چکوال. بانی حاجی محمد سلیم صراف مرحوم. خدمت کے 50 سال, نسل در نسل آپ کے پیش. کامران سلیم جیولرز مین برانچ کی طرف سے ایک اور نئی برانچ کا افتتاح ہو چکا ہے. نیو کامران سلیم جیولرز. ہمارے ہاں 21 اور 22 کیرٹ گولڈ جیولری مکمل گارنٹی کے ساتھ ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے. ہمارے ہاں سنگاپور, دبئی اور انڈین گولڈ, فینسی ورائٹی, ڈائمنڈ رنگ اور ڈائمنڈ نوز پن دستیاب ہے. اسپیشل آفر, چوڑیاں اور سیٹ کے ساتھ ٹاپس گفٹ. رابطہ کامران سلیم جیولرز, نیو کامران سلیم جیولرز, 0300 547 3400 0334 547 3400. ویلکم بیک جی. کمرشل بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں, اور آج ویڈیو میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں قیمتوں کے حوالے سے, اور شاید خرد و نوش کی قیمتیں جو تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں, اس حوالے سے آج کا ہمارا پروگرام ہے. اسٹوڈیو میں
تجزیہ کار عبدالخالق درویش موجود ہے. درویش صاحب، آٹے کی قیمت بڑھتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ سمگل ہو، چینی کی قیمت بڑھی ہے تو یہی آرگو پیش کیا جا رہا ہے کہ اس کی بھی سمگلنگ ہو رہی ہے تو یہ قیمت بڑھتی ہے. ڈالر کی قیمت اوپر جاتی ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سمگل ہو رہی ہے. ہر چیز کی سمگلنگ جاری ہے. تو یہ جو ہم نے بارڈر پر خاردار تاریں لگائی ہیں، یہ حفاظتی اقدامات کیے ہیں، یہ کس لیے ہیں اور یہ کیوں نہیں روک پا؟ یہ کمپنی کی مشہوری کے لیے، یہ شوشہ بنانے کے لیے. ہماری حکومتیں آتی ہیں، ایک ہو، دوسری ہو یا تیسری ہو، تو وہ ڈیلیور کرنے کا نہ ان کو ڈھنگ آتا ہے، نہ ان کا یہ ارادہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ساڑی آنیاں تو جانیاں تک ہو. تو اس طرح کی صورتحال ہے. اصل میں قصور ان کا بھی نہیں ہے، قصور ہمارا ہے. ہم ایسے افراد کو چن چن کر کے اسمبلیوں کے اندر بھیجتے ہیں کہ جنہوں نے پہلے بہت سارے ہر طرح کے ناجائز کام کر کے دولت اکٹھی کی ہوئی ہوتی ہے. اسی دولت کو سیاسی جماعت کے چیئرمین کو دے کے تو ٹکٹ لیتے ہیں اور پھر اسی کو الیکشن کی کمپین پہ لگاتے ہیں، اور پھر جب ان کو اقتدار مل جاتا ہے تو انہوں نے اسی کو ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے، اور انہوں نے پورا حساب رکھا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے اس سیٹ تک، اس مقام تک پہنچنے کے لیے. اب مجھے اپنی انویسٹمنٹ کو بھی واپس لے کر آنا ہے اور اس کا پروفٹ بھی لینا ہے. میں ساری کی ساری بات جو ہے، میں اس کی ذمہ داری جو ہے پاکستان کی جو جنرل پبلک ہے، پاکستان کا جو ووٹر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اس کے اندر سیاسی شعور نہیں آئے گا، جب تک اس کے اندر احساس ذمہ داری نہیں آئے گا، پاکستان کے اندر کوئی بہتری آنے والی نہیں ہے. چہرے بدلتے رہیں گے لیکن جو ہمارا حکمران طبقہ ہے اس کا جو کردار ہے وہ یہی رہے گا. ایک بات مجھے اور ذرا تلخ سی بات ہے، اٹ از اے بٹر ریئلٹی. اس سے کوئی انکار کرے یا اس کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے. یہ بڑی ایک جینون سی بات ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان میں روز اول سے جو طاقتور طبقات ہیں، صرف انہی کے مفادات کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، جتنے بھی طاقتور طبقات ہیں، اور انہی کی تجوریاں، انہی کے مفادات، انہی کا پیٹ بھرنے میں نہیں آتا. کوئی نہیں رجدے، جنرل پبلک دی واری کوئی نہیں ہوگی. آپ یہ دیکھیں، ہمارا سرکاری ملازم ہو، ہمارا افسر ہو، ہمارا سیاستدان ہو، اور خاص کر جو ہماری جو بیوروکریسی ہے، آپ یقین کریں کہ ان کی عیاشیاں دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ جو امیر ترین ممالک ہیں، امریکہ اور مغربی یورپ جیسے ممالک ہیں، وہ اپنی بیوروکریسی کو وہ سامان تعیش مہیا نہیں کر سکتے، ان کی وہ عیاشیاں نہیں کرا سکتے جو پاکستان میں. میڈم بات کر رہی تھیں کہ وہ امریکہ میں تعلیم کے لیے گئی تھی، واپس آئی ہیں. اگر امریکہ جو ہے اپنی اس کو ان لوگوں کو اتنی زیادہ وہاں پہ عیاشی ملتی تو پاکستان کا جو بیوروکریٹ ہے، پاکستان جو پالیٹیشین ہے، جو بڑی آسانی سے وہاں پہ جا کے رہ سکتا ہے، کیوں نہ وہیں پہ جا کے سیٹل ہو جائے. تو یہ کچھ تلخ حقائق ہیں لیکن یہ حقیقت ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، تلخ حقائق موجود ہیں اور کوئی بات آ جاتی ہے کہ ترجیحات نہیں ہے. ایک طرف ہم فاقہ کشی کا شکار ہیں، بجلی کے بل نہیں دے پا رہے، دوسرے آزادی کے جشن منائے جا رہے ہیں، اربوں روپے اس پر لٹا دیے گئے ہیں، کہیں اسپورٹس گالا ہو رہا ہے. اب اس کا عوام کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ اب ہم تو دال روٹی کے چکر سے نہیں نکل پا رہے، لیکن ان ایکٹیویٹیز کے ذریعے یہ نمک پاشی کی جا رہی ہے اور پھر آپ رپورٹ دیکھ لیں گے کہ سرکاری خزانے سے اتنے پیسے وہ خرچ کر دیے گئے. یہی ہوتا آ رہا ہے. اسٹوڈیو میں سینئر صحافی شفقت یزدانی موجود ہیں. یزدانی صاحب، گزشتہ روز بھی ڈسٹرکٹ پرائز کنٹرول کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں کہا گیا کہ ناجائز منافع خوروں کو ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ عوام کو لوٹیں. تو کبھی آپ نے بھی دیکھا ہے کہ انہیں کسی اجازت کی ضرورت ہے؟ وہ تو لوٹ رہے ہیں، اب ان کو کیسے روکا جائے؟ اصل میں میر صاحب یہ جو آرڈر کیے جاتے ہیں نا، یہ صرف دفتروں میں بیٹھ کر کیے جاتے ہیں. اس پہ باقاعدہ عمل کرانے کے لیے یا کوئی وہ انتظامیہ جو حرکت میں نہیں آتی، بس صرف وہ اجلاس کر دیتے ہیں، آپ نے ایک حاضری ڈال دیتے ہیں کہ ہم نے اس معاملات پہ ڈسکس کی ہے اور اجلاس کیا ہے اور یہ کیا ہے وہ کیا ہے، اس میں پھر عملی کام کوئی نہیں ہوتا. تو جہاں تک یہ عوام کا تعلق ہے، مہنگائی کی وجہ سے عوام کو شروع سے لے کے آج تک لولی پاپ ہی دیا جا رہا ہے کہ ابھی جناب یہ حکومت آئے گی تو سستائی ہو جائے گی، یہ حکومت آئے گی تو ہو جائے گی، نگران حکومت آئے گی تو ہو جائے گی. پہلے اس کی عمران خان کی حکومت تھی، پی ٹی آئی کی، اس میں بھی لوگ بالکل فیس بک پہ اپنے متاثرات بتا رہے تھے، مہنگائی سے جو متاثر ہوئے تھے عوام تو بڑے پریشان تھے. لیکن وہ جب پی ڈی ایم کی آئی حکومت تو لوگوں نے کہا کہ چلے کچھ ہو سکتا ہے بہتری آ جائے. اس میں بھی کوئی بہتری نہیں آئی بلکہ اضافہ ہی ہوا مہنگائی میں. اس کے بعد اب بھی لوگ سوچ رہے تھے کہ نگران حکومت آ گئی تو پھر کوئی ریلیف ہو جائے گا.
وہ بھی کوئی نہیں ہے. اس وقت عوام کی حالت جو ہے نا وہ بالکل جو صبر کا پیمانہ ہوتا ہے اس سے وہ لبریز کر چکی ہے. اور مقصد یہ ہے کہ وہ ابھی اس کی غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ اس ملک میں لوگ جو ہیں اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. ابھی جو پاسپورٹ آفس کے جو اتوار کی چھٹی ہوتی تھی وہ بھی ختم کر دی گئی ہے. اتنے لوگ اس میں باہر جانے کے لیے جا رہے ہیں, اتنے لوگ پاسپورٹوں کے لیے آ رہے ہیں تو انہوں نے اس کی اتوار کی چھٹی بھی ختم کر دی ہے. اس وجہ سے جو ہے نا جو ملک کی حالت ہو رہی ہے, میں تو اس کا انجام جو ہے مستقبل میں بہت بھیانک دیکھ رہا ہوں. تو اس میں اپنی جو ہے نا خانہ جنگی یا یہ مطلب ہے بہت برا آگے وقت جو ہے نا وہ ٹھیک ہو گیا جی. غیر یقینی سیاسی صورتحال کے باعث معاملات وہ بہتری کی طرف نہیں آ پا رہے اور اس کا براہ راست اثر کاروبار پر بھی پڑ رہا ہے. حمزہ چکوالی کو لیتے ہیں. ایک وقت تھا کہ یہاں مختلف برانڈ وہ آ رہے تھے بڑی تیزی کے ساتھ, یہاں انہوں نے لائن لگائی ہوئی تھی, لیکن اتنی تیزی کے ساتھ ہی اب ان کی واپسی ہو رہی ہے. مختلف برانڈ اپنی یہاں جو دکانیں ہیں شاپس ہیں وہ بند کر کے واپس جا رہے ہیں. اسی طرح بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ لوگوں نے آٹا چکیاں بند کر دی ہیں, دکانیں مختلف بند ہو رہی ہیں, بل نہیں دیے جا رہے. تو وہ کیسے پھر کاروبار کا پہیہ چلے گا, کیسے معیشت کا پہیہ چل سکتا ہے اور عوام کو کیسے خوشحالی نصیب ہو سکتی ہے, یہ حکمرانوں کے سوچنے کی بات ہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.